درس صحیح بخاری شریف کا سلسلہ ہے۔ آج صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 442 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی، فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام بیماری کی وجہ سے مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، بشری اعتبار سے بہت طبیعت ناساز تھی، تو فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو میری جگہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اس پر قالت عائشہ انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ابو بکر نرم دل انسان ہیں، جب حضور کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ قال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ ابو بکر کو، لوگوں کو کہو اور کہ ابو بکر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فعادت، حضرت عائشہ نے پھر دوبارہ وہی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر نرم دل انسان ہیں، آپ کی جگہ اگر وہ کھڑے ہوں گے مصلی پر تو مشکل ہو جائے گی ان کو نماز پڑھانے میں۔ فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، آقا کریم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ تم تو یوسف علیہ السلام پر جس طرح عورتوں نے گھیرا ڈالا تھا، تم تو ان عورتوں کی طرح ہو۔ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، تو ایک قاصد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں نماز پڑھائی۔ یہ ایک حدیث ہے۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پڑھائی ہیں مصلی امامت پر۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قلت ان ابا بکر اذا قام مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو انہیں رونا آئے گا، وہ بڑے نرم دل ہیں اور رونے کی وجہ سے ان کی آواز نہیں نکلے گی، جب آواز نہیں نکلے گی لوگوں کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ فمر عمر فلیصلی بالناس، یا رسول اللہ آپ حضرت عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ان کی آواز تھوڑی اونچی ہے، وہ نماز پڑھا دیں گے۔ قالت عائشہ قلت لحفصۃ قولی لہ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، ام المؤمنین ہیں،
بی بی عائشہ کی سوتن ہے، کہتی میں نے ان سے کہا کہ حفصہ تم نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرو کہ ابو بکر کو یہ حکم نہ دیں کہ وہ مصلی امامت پر نبی پاک کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے، ان کی وجہ سے لوگوں تک ان کی آواز نہیں پہنچے گی۔ تم ایسا کرو کہ نبی پاک سے عرض کرو فمر عمر فلیصلی بالناس، کہ یا رسول اللہ آپ حضرت عمر کو حکم دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو ففعلت حفصۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کننا لانتن صواحب یوسف۔ حضرت بی بی حفصہ کہتی میں نے ایسا ہی کیا نبی پاک سے، جب میں نے بھی عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا چھوڑ دو، تم تو یوسف پر گھیرا ڈالنے والیوں کی طرح ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی للناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقالت حفصۃ لعائشۃ ما کنت لاصیب منک خیرا، تو حضرت بی بی حفصہ نے کہا کہ میں نے عائشہ سے کہا کہ تمہاری جانب سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی، یعنی مجھے بھی نبی پاک کے سامنے اس طرح کی بات سننے کو ملی، گویا کہ محبتاً کہہ لے ڈانٹ سننے کو ملی۔ یہ حدیث اس کے علاوہ مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر جگہوں پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے امامت کے مصلی پر کھڑا کیا۔ یہاں پر توجہ کے قابل جو ہے، سمجھنے کے قابل دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت امامت کا مقصد صرف لوگوں کو نماز پڑھانا ہوتا تو کسی کو بھی کھڑا کر دیتے، حضرت عمر کو حکم دیتے، حضرت عثمان کو حکم دیتے، مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے اور جلیل القدر صحابہ موجود مسجد نبوی کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک گھر مسجد نبوی کے اندر ہی بالکل پاس قریب ہی ساتھ ہے، تو کسی کو بھی کہتے کہ نماز پڑھا دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوسروں کو منع کر دیا کہ دوسرے نہیں، صرف ابو بکر، حضرت عمر یا کوئی اور صاحب نماز پڑھا دیتے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس پر آپ کی محبوبہ ہیں، چہیتی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، بی بی حفصہ کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ دین کے معاملے میں آقا کریم نے سختی کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، تم تو یوسف علیہ السلام پر جس طرح گھیرا ڈالنے والی عورتیں تھی کہ اندر کچھ تھا زبان پر کچھ تھا، تم تو اس طرح کی عورتیں ہو۔ یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی بھی ہیں صدیق اکبر کی، زوجہ ہیں نبی پاک کی، یقیناً دل کے اندر تو خوشی تھی نا، میرے ابا جان کو کھڑا کر رہے ہیں اس جگہ پر اپنی موجودگی کے اندر، تو دل کے اندر تو خوشی تھی، لیکن زبان پر یہ بات تھی کہ، اور یہ بات بھی آپ کی واقعی تھی ایسی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنے والے، تو آقا کریم نے یہاں ڈانٹ کر ان کو سمجھا دیا۔ یہ اس بات کا مطلب یہ تھا، سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اس وقت امامت کا تقرر یہ بڑا اہم مقصد رکھتا ہے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نبی پاک علیہ السلام کے بعد امامت کے، خلافت کے، جانشینی کے اور امیر المؤمنین بننے کے حقدار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امامت کا مصلی حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کیا، اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ امامت کا حق اس شخص کو حاصل ہوگا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، عالم ہوگا، وہی امامت کے مصلی کے لائق ہے۔ اور اگر کوئی عالم موجود نہیں قوم کے اندر تو پھر سب سے زیادہ جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہے وہ امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے امامت کا مصلی حضرت ابو بکر کے حوالے کر کے گویا سب کو یہ بات بتا دی کہ سب سے زیادہ میرے بعد علم والا اور قائد بننے کے لائق جو ہے، امام بننے کے لائق جو ہے، وہ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اور دراصل یہ حکم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آیا ہوگا
کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جو بھی عمل کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کرتے ہوں، یہ اللہ کی طرف سے جس طرح آپ کی تربیت ہوتی تھی اسی طرح آقا کریم علیہ السلام احکامات دیا کرتی تھی. جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکا و اخاکا حتی اکتب کتابا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن اور اپنے والد ابو بکر کو میرے پاس بلاؤ یہاں تک کہ میں انہیں لکھ دوں. فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، میں خوف کرتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی خواہش رکھنے والا، کوئی تمنا کرنے والا اس بات کی تمنا کرے گا، تمنا کرے وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ، کہ میں حقدار ہوں اس بات کا، خلافت کا یا جانشینی کا یا منصب کا میں حقدار ہوں. آقا کریم نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، حالانکہ اللہ پاک اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی سے بھی راضی نہیں ہوں گے. یہ گویا کہ ایک غیب کی خبر بھی تھی. نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو سب صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مانتے تھے، خلیفہ بھی مانا، خلیفہ بھی منتخب کیا سب نے، اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو خوب سمجھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر کو امامت کے مصلی پر کیا، اس پر مولا علی نے فرمایا کہ اس وقت میں موجود تھا، کہیں گیا نہیں ہوا تھا، کہیں غزوے میں نہیں تھا، میں کسی سفر پر نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی میں موجود تھا. اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے مجھے آگے کر دیتے تو کر سکتے تھے، میری موجودگی میں اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دین کے معاملے میں جب ہم سے اول کیا، ہم سے مقدم رکھا، ہم سے آگے کیا، تو پھر دنیا میں ہم ان کو آگے کیوں نہ کریں؟ جس کو نبی پاک نے دین میں ہمارا امام بنایا تو ہم دنیا میں اسے امام کیوں نہ بنائیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی، فرمایا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، سزا دوں گا 80 کوڑوں کی، کہ جس نے مجھے یہ کہا میرے بارے میں کہ علی ابو بکر اور عمر سے افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. اور ایک مقام پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، فرمایا اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر ہیں، ان کے بعد پھر عمر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا ابا جان ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ نبی پاک کے بعد سب سے افضل ترین بندہ کون ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ابو بکر ہیں. عرض کی ابا جان اس کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا وہ عمر فاروق ہیں. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے پھر اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے تیسری مرتبہ یہ بات پوچھی تو کہیں گے کہ عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا کہ ابا جی اس کے بعد تو پھر آپ ہی افضل ہیں. فرمایا نہیں، میں تو عام مسلمان ہوں. عارضی کرتے ہوئے فرمایا میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں. یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہیاں، یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ جو ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. 80 کوڑے مارنے کا مطلب کیا؟ حد جاری کروں گا. یہ اجماع ہے، یہ اجماع ہے ساری امت کا، سب صحابہ کا اور علماء فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہ آج کل کے فتنوں
کا چونکہ دور ہے تو لوگ طرح طرح کے فتنے آج اٹھا رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افضل ہیں، لیکن اس وقت چونکہ صحابہ کا دباؤ تھا، سب کا ایک اتفاق ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے حضرت علی نے کچھ بیان نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، شیر خدا ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہ ہوتا، مولا علی کا حق ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہو کر آپ خاموش رہتے؟ اس پر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری باتیں اس پر بھی بیان کی جا چکی ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مقام پر آپ نے اپنی زندگی میں اول کیا. پہلا جو حج آقا کریم کے زمانے میں ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے اس حج کا امیر حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، اور بعد میں پیچھے حضرت علی کو بھیجا اور ان کو نائب بنایا حضرت ابوبکر کا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اچھا، اسی طرح جب غزوہ تبوک کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا، انتظامی معاملات ان کے سپرد فرمائے، لیکن امامت نہیں. امام اس وقت نبی پاک نے عبداللہ بن ام مکتوم کو آقا کریم علیہ السلام نے بنایا. اب اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے امامت عبداللہ بن ام مکتوم کو کی. تو یہ بھی اس بات کو ایک سمجھانے کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی سے افضل ہیں. صحابہ کی اپنی اپنی شانیں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو انتظامات کا امیر بنایا، چھوڑ کر پیچھے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ یقیناً عظمت و شرافت والے ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر عقیدہ اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا کہ سب نبیوں کے بعد افضل ترین خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں تفصیل سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر باقی عشرہ مبشرہ ہیں، پھر جو اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شامل ہونے والے، غزوہ احد میں شامل ہونے والے، حدیبیہ کے مقام پر، اس طرح پھر درجہ بدرجہ ان صحابہ کے درجات ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل سنت و جماعت، ہمارا کام ان صحابہ کا آپس میں مقابلہ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں سارے صحابہ عظمت و شان والے ہیں، سب صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان صحابہ میں آپس میں اگر اختلافات ہوئے، اگر کسی معاملات میں جنگیں ہوئیں، یہ جانے رب جانے، سب اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب سے اللہ کریم راضی ہے. اللہ تو جانتا تھا نا پہلے بھی، اللہ تو پہلے بھی جانتا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ میں یہ معاملات ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے، ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. جبھی ہم کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اللہ کے سارے نبی، سارے ولی، سارے پیارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ ان پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.